اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے جبارینا وہ ایک قوم ہے جس کا نام عمالقہ قوم جیسے قوم عمالقہ ہے جبارین وہ سخت لوگ ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہم اس میں داخل ہرگز نہیں داخل ہوں گے یعنی اتنا وہ ڈر گئے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس قوم اس بستی میں اس شہر میں بیت المقدس کو چونکہ فتح کرنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس سے فَإِن یخرجو پھر اگر وہ نکل جائیں منہا اس سے فَإِنَّا داخلٌ تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں اب یہ لڑائی اب وہ قوم کیسے نکل سکتی تھی جب تک کہ اس کے ساتھ لڑائی نہ کرتے جب تک کہ ان کو یہ نہ بتاتے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ تو اس وقت اب یہ جو لوگ تھے اتنا زیادہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ وہ جو 10 سرداروں نے آ کے یہ بات قوم کی طرف بتا دی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت اونچے لمبے ہیں اور وہ بہت سخت لوگ ہیں، تو اس وجہ سے قوم کے دل میں بھی خوف جو تھا وہ بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیں اب ایک اور چیز دیکھیں کہ یہاں پہ قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو قوم سے کہہ رہے ہیں یا قومی، فرق ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، اتنا پیار جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اے میرے بچے، ایسی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے پیار ہے اور بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ لیکن یہ اتنے زیادہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ بھی چیز اس کے اندر آئے گی۔ کسی کو اللہ نے کوئی بڑا نہیں ہے لیکن عہدے میں بڑا ہے آپ اس کا پھر بھی ادب کریں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ، یہ نام نہیں لینا چاہیے، بڑوں کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی کو عہدہ ملا اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے ادب سے بات کرنی چاہیے۔ آپ قرآن مجید دیکھیں نا، قرآن مجید جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں، انصرنا، یا رسول اللہ انصرنا۔ کوئی بات کرنی تو بڑے ادب سے بات کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بلکہ وہ تو سوال ہی نہیں کرتے تھے، کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو پوچھتے بھی نہیں تھے، کیسے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑے ادب سے بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی بات بھی نہیں، ہاں کوئی باہر سے آتا کوئی سوال کرتا تو صحابہ کرام کو بھی جواب مل جاتا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کون پکارتا تھا؟ کون پکارتا تھا؟ بدو۔ جو علم والے تھے نا وہ نہیں پکارتے تھے، جو دور دراز رہتے تھے، وہ جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیسے بلانا ہے، وہ کہتے تھے اے محمد۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادب کرو نبی کا۔ اور یہ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ، ایسے کر کے۔ تو یہ دیکھیں یہ ادب جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے، اگر آپ کسی بھی چیز کا ادب کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ جادوگر، فرعون نے جادوگر تیار کیے نا، جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے انہیں اپنا ساج زمین پہ ڈالا تھا تو وہ ان کا ساج جو تھا وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا، تو جو تو فرعون جو تھا اس نے کہا کہ وہ تو ظاہر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور بادشاہی تھی اس کی، تو اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہے۔ اس نے کہا میرے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں پہ جادوگر ہے سارے جادوگر میرے پاس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن جو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے وہ جادوگر نہیں تھے، ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اب یہ سارے جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، جب مقابلے میں آئے، جب مقابلہ ہونا تھا تو جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ کیسے؟ انہوں نے ادب کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ آپ پہلے جادو کریں گے یا ہم کریں؟ ادب سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے جادو کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ
میرے مقابلے میں آئے تھے جادوگر، تو انہوں نے ان کو ہدایت دے دی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرا ادب کیا تھا، موسیٰ انہوں نے تیرا ادب کیا تھا نا، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی. کیوں؟ کیونکہ جادوگر سمجھتے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جادو کیا ہے. اب انہوں نے اپنا جادو کیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا، اور وہ جادوگر جو تھے، وہ جو جادو لے کے آئے تھے، وہ سارے سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہی چیز ہے. تو وہ ایمان کی دولت ان کو مل گئی. کس وجہ سے؟ ادب کرنے کی وجہ سے. آپ کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کسی کا ادب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اتنے پیارے انداز سے بات کرتے ہیں، اے میری قوم، اور قوم کہہ رہی ہے اے موسیٰ. جب بھی سوال کیا یہی کہا اے موسیٰ، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے یہ کر دے وہ کر دے. تو یہاں پہ دیکھیں، اچھا دوسری بستی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس بستی میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. اتنا ڈر. اور دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ کاموں کو بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. لیکن وہ ان کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اس بستی میں داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب تم داخل ہو جاؤ گے، جب اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ گے فتح مل جائے گی. لیکن یہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، اگر یہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے. قالا، تو کہا کس نے؟ رجلانی، دو آدمیوں نے. 12 لوگ بھیجے تھے، ان میں سے 2 جو تھے وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے کہا من الذین، ان لوگوں میں سے یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا یہ بھی انعام ہے. سیدھے راستے پہ کسی کو رہنمائی مل جائے یہ بھی اللہ کا انعام ہے. یہ جو 2 لوگ تھے ان کا نام ہے یوشع بن نون اور کالب، یہ 2 سردار. ٹھیک ہے. 12 جو بھیجے تھے ان میں سے 10 جو تھے وہ تو ڈگمگا گئے، اور یہ جو 2 تھے جس کا نام ہے یوشع بن نون اور کالب، یہ 2 ثابت قدم رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم داخل ہوں گے. اور یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کالا، کہا رجلانی، 2 آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے ان پر، علیہم ادخلوا، ان دونوں پر. اور انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، اس دروازے سے. انہوں نے ہمت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والے. تو اللہ پر جب بھروسہ کیا جاتا ہے تو اللہ بھروسے کو توڑتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا ہمت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو اور جہاد کے لیے نکلو، تو لیکن وہ لوگ نہیں نکلے. قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلها، پھر وہی کہہ رہے ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ابداً، کبھی بھی. اتنا حوصلہ ہار گئے. مایوسی کفر ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا حوصلہ ہار گئے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما دامو، جب تک وہ قوم ہے، فیہا، اس میں، جب تک وہ قوم ہے نا اس میں، ہم اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. اتنا برا جواب دیا. دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فاذهب، موسیٰ تو جا، وانت، تو، وربک، اور تیرا رب جائے، فقاتلا، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، فقاتلا، تم ان سے لڑو. کیا جواب دے رہی ہے قوم؟ وہ قوم کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو کبھی نہیں جا سکتے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم جا کے لڑو. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں. نہیں ہمت کی، انہوں نے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا ربی انی، قالا کہا گیا ربی، کس نے کہا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنی جان کا. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے قوم کے لوگ جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، یہ اس میں نہیں جائیں گے، اس قوم اس فتح کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، جہاد کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ،
کہ میں تو صرف اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں، میرا کام تھا سمجھانا بتانا، میں نے واضح نصیحت کر لی، اب میری قوم میری بات نہیں سمجھتی، تو اللہ میرا صرف اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ انی لا املکو، بے شک میں اختیار رکھتا ہوں، الا نفسی، اپنی ہی جان پر، و اخی، اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، ففرق، اللہ تو جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ جدائی ڈال دے۔ اب پھر کیا ہوا، یہ جو لوگ تھے اب کیا تھی وہ قوم کا نام تھا قوم عمالقہ، اس سے لڑ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کا ارادہ اور انسان کی نیت۔ جب انسان کی نیت خراب ہو جائے نا، نیت اصل چیز انسان کی نیت ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور بری نیت کرنے والا جہنمی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص آپس میں لڑے، آپ نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، جو مارا گیا مقتول، اس کی تو سمجھ آتی ہے، تو قاتل جو ہے جس نے مارا وہ تو جہنمی ہے، اور جو مقتول ہے جو مارا گیا وہ کیسے جہنمی؟ وہ تو مارا گیا نا۔ تو آپ کو کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کیونکہ جو مارا گیا تھا اس کی نیت، مقتول کی بھی نیت اس کو مارنے کی تھی، یعنی دونوں کی نیت یہی تھی، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی نیت۔ میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بتایا تھا، یہ اپنے ذہن میں رکھا کرے کہ جیسے ایک شخص تھا، وہ سفر کر رہا تھا، اس کے پاس اس کی سواری تھی، وہ گیا، اس نے ایک قلعہ ٹھوک دیا، اور اس نے کہا کہ جیسے میں یہاں پہ آیا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھوں گا تو میں اپنی سواری کو باندھوں گا، اور اسی طرح میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میں اس کو نہیں اکھیڑوں گا، اس کو اکھاڑوں گا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور آئے تو کیا کرے، وہ اپنی سواری کو یہاں باندھ لے۔ اچھا وہ چلا گیا، اب تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے وہ قلعہ جو تھا دیکھا، اس نے اکھاڑ دیا۔ کیوں اکھاڑا؟ اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کا ارادہ بھی اچھا تھا، اس نے بھی اکھاڑ دیا۔ دونوں کو ثواب ہے، دونوں کو ثواب ملے گا نیت پہ۔ ایک اور حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، وہ کیا حدیث ہے کہ خرچ کرنے کے حساب سے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث آپ مت بھولا کریں، خرچ کرنے کے حساب سے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے اور علم بھی ہے، مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اپنے علم سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا علم کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں خرچ کرنا، اللہ کو حکم ہے نا علم حاصل کرو، تو اپنے علم کی وجہ سے وہ اپنے مال کی صحیح تقسیم کرتا ہے، اور جہاں جہاں پہ لگانا ہے اس جگہ پہ لگاتا ہے، تو وہ آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے اور مال نہیں ہے۔ اب مال نہیں ہے اس کے پاس، صرف علم ہے، اور اپنے علم کی وجہ سے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس بھی مال ہو، تو جیسے یہ شخص فلاں کی مدد کرتا ہے، اللہ میں بھی ایسے مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ ہی علم ہے، نہ مال ہے نہ علم۔ اب چونکہ علم نہیں ہے، اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کی صحیح تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ظلم زیادتی کے معاملے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بدترین درجے پہ ہے، برے درجے پہ، اور وہ جہنمی شخص ہے۔ اور چوتھا شخص کون سا ہے؟ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ تیسرے شخص کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے میرے پاس بھی مال آئے گا نا تو میں بھی ایسے کروں گا، بری نیت کرتا ہے کہ میں بھی فلاں کے ساتھ ایسے کروں گا، فلاں کے ساتھ ایسے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس بری نیت کرنے کی وجہ سے اس کو تیسرے شخص کے برابر گناہ ملتا ہے۔ تو اصل چیز انسان کی نیت ہے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اپنی نیت کو اچھا کرنا ہے۔ اب یہ ان کی نیت ہی کی وجہ سے یہ اس جگہ پہ داخل نہیں ہو سکے اور نہ ہی اس کو فتح کر سکے۔ پھر کیا ہوا، یہ 40 سال بھٹک، پھر یہ نکلے تو صحیح لیکن ان کو فتح نہیں ملی۔ 40 سال جو تھے وہ صبح جس جگہ سے چلتے تھے رات کو گھوم پھر کے پھر اسی جگہ پہ آ جاتے، اللہ نے ان کے لیے رستہ ہی گم کر دیا۔
سوچے 40 سال میں پھر کیا ہوا؟ 40 سال میں یہ ہوا کہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے. پھر آگے جو نئے بچے پیدا ہوئے تو وہ جب بڑے ہوئے تو 40 سال کے بعد پھر یہ جو 2 لوگ بچے تھے نا، یہ اللہ نے ان کو بچا دیا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو 2 سردار تھے نا، یوشع بن نون اور کالب، یہ زندہ رہے. ان کی سرپرستی میں یہ باقی پھر ان کو یہ بستی جو تھی فتح ملی تھی نا، پھر فتح مل گئی تھی، لیکن پچھلے سارے لوگ جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، بری نیت کرنے کی وجہ سے یہ ہوا تھا. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے، کالا کہا ربی، اے میرے رب. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب، انی بے شک میں لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا الا نفسی، مگر اپنی ہی جان پر، و اخی اور اپنے بھائی کی جان پر، فافرق تو اللہ تو جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان. کالا تو کہا گیا فإنہا، بے شک، محرمات، اب یہ حرام ہے، علیہم ان پر، 40 سنہ، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اب فتح ہی نہیں کر سکیں گے، اب یہ نکلیں گے بھی تیرے ساتھ لیکن یہ فتح نہیں کر سکیں گے. یہ زمین ان کے لیے 40 سنہ، 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. 40 سال یہ گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور وہ یہ وہی 40 سال تھے جس میں ان کے اوپر انعامات کیے گئے. کون سے انعامات؟ جب یہ نکلے جہاد کے لیے اتنی انہوں نے مسئلے ڈالے. موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کیا. موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر دھوپ ہے، پھر ان سائے کا انتظام کیا. یعنی جو بھی موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کھانا نہیں ہے، پھر ان کے لیے من و سلوہ اتارا. اتنی نافرمان قوم، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرنے لگے؟ ہم تو ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں. یعنی ہر بات پہ انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے ان کے لیے یہ زمین 40 سال یہ گھومتے رہے، حرام کر دی. اللہ فرماتے ہیں یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین کے اندر. 40 سال گھومتے رہے، ان کو منزل نہیں ملی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، فلا تاسا، پس تو افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین، ان نافرمان لوگوں کے اوپر تو افسوس نہ کر. کئی بڑے نافرمان تھے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ان کو پسند کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بادشاہت رکھی تھی، ان کو اپنا لاڈلا بنایا تھا، لیکن یہ اس قابل نہیں تھے. یہ نافرمان تھے، ہر معاملے میں نافرمانی کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت جو تھی وہ چھین لی تھی.